جو اب آخر یہ اختلاف کیا ہے، یہ جھگڑا کس بات کا ہے، یہ جھگڑے کو کیسا ختم کرنا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہا تو سرکار کے صدقے میں آج کچھ ایسی گفتگو کرتے ہیں، یہ آپس کا جھگڑا ختم ہوگا انشاءاللہ، مگر شرط ہے بیچارہ کورا کاغذ لے کے سننا، وہ بدماشی کے ذہنہ لے کے سنا تو سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں نہیں آتا، انہیں ذرا آخر سنیں گے بھئی کیا ہے بلکہ آیا تو سمجھ میں آ جاتا۔ اب میں آپ لوگ نہیں پہنچا سکتے تو یہ ریکارڈنگ انشاءاللہ کل وہ بیچارے کو سنا دیں گے۔ تو اب دیکھیے مسئلہ یہ ہے، یہ لوگ کی نظر جو ہے نا حضور کی مکی زندگی پہ جا کے رک گئی، حضور کی مدنی زندگی کے اوپر، پھر وہ بھی ان لوگوں کی کتابوں میں بھی کیسے کیسے باتیں لکھے ہوئے ہیں، وہاں جا کے ان لوگ ایک دم دھوکہ کھا گئے۔ کیا لکھا ہوا ان کی کتاب؟ حضور بکریاں چراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، حضور کو 3 سال تک حصار کر کے رکھ دیا گیا تھا، کھانے کا کھانا وہاں پر نہیں تھا تو جھاڑ کے پتے کھا کے زندگی گزارے، صحابہ اکرام تیر کھائے، تلوار کھائے، زخمی۔ دیکھو اس کے سامنے ایسی سٹوری پیش کی گئی، سیرت کا ایک ایسا حصہ پیش کیا گیا، اور ایک بار نہیں، صبح میں وہی باتاں، شام میں وہی باتاں، صبح میں وہی باتاں، شام میں وہی باتاں۔ تو انہیں سنتے ایک انجینئر، ایک ڈاکٹر، ایک پروفیسر، ایک جو ہے لیکچرر، ایک اسٹوڈنٹ، ایک آئی ٹی کا اسٹوڈنٹ، ایک جو ہے نیٹ لکھنے والا اسٹوڈنٹ، اور ایک جو ہے MBBS کرنے والا، اس کے ذہن میں کیا بیٹا؟ حضور بولے تو مجبور ذات، مجبور۔ صحابہ بڑے تکلیف میں تھے، خمیس نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، ایسا ان کو درس دیا گیا نبی کے بارے میں۔ بھائی دیکھو میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارے مولانا رشید صاحب قبلہ جو ہے بولے اب آپ کے سامنے ایسی شخصیت کا خطاب ہوگا جو بیچارہ قرضے میں مبتلا ہے، جس کے گھر میں لائٹ کٹ کر دی گئی ہے، جس بیچارے کے بچوں کی اسکول کی فیس پے کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، ایسی شخصیت کو اب میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ انگار لگ گیا پورا جلسہ جا۔ ارے یار تم لوگ بہت ہنس رہے یار، جب سے مولانا کو ریسپانس دیے نہیں، اب میرا پورا ریسپانس تم لوگ دے رہے۔ آپ سمجھیے، دیکھو آپ ایک لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، لڑکی کے بارے میں، لڑکی کے بچے ذرا پیر قریب کر، لڑکی کے ماں باپ یہ بول رہے ہیں ہماری بیٹی 8 بجے اٹھتی، ہماری بچی تیسرے حکم تک کھاتی، ہماری بچی کچھ کام نہیں کرتی، ہماری بچی مہارانی کی طرح رہتی۔ آپ شادی کر کے لاتے بولے اماں تیری بچی تو ہی رکھ لے، پھگٹ میں بھی نہیں چلے گی۔ بولے دیکھو انسان اس کو قبول کرتا ہے جس کے اندر کچھ خوبیاں ہو۔ نہیں اب مولانا جو ہے یہاں ٹھہر کے جب سے 5 منٹ نقشبندی صاحب ایسے ہے، نقشبندی صاحب ویسے ہے، نقشبندی صاحب یہ ہے، نقشبندی صاحب وہ ہے، بولے تو ذرا دل کے اندر بعض لوگوں کے دل میں کیا ہے کی رے، بولے تھا تو ارے اب رشید صاحب بولے تو کچھ تو بھی ہنگا رے بھائی بول کے بیچارہ سننے کو بیٹھ گیا۔ نہیں اب ذرا ایکسٹرا بھی بول دیے مولانا، آج تک قابل بھی نہیں ہوں میں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اگر سامنے والے کے بارے میں اس کی تعریف کی جائے، اس کی عظمت بیان کیا جائے، اس کی رفعت بیان کی جائے، اس کی خوبیاں بیان کی جائے، اس کی اچھائیاں بیان کی جائے، تو آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی۔ کیا پیدا ہوتی اس کے دل میں؟ محبت پیدا ہوتی۔ تو خدا کی قسم ہمارے بارے میں کچھ چڑھا بڑھا کر تو بولا جا سکتا ہے، میں رشید صاحب کا تعارف کراؤں تو کچھ اضافہ کر کے بول سکتا ہوں، آپ کسی مولانا کا تعارف کریں تو اس میں کچھ الفاظ کی زیادتی ہو سکتی ہے، مگر اللہ نے 12 ربیع الاول کو آمینہ کے گھر میں جس نبی کو بھیجا، وہ نبی خدا کی قسم اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی رفعت والا، بلند درجے والا ہے کہ اگر ساری کائنات کے جھاڑوں کو قلم بنا دو، سمندر کے پانی کو سیاہی بنا دو اور نبی کی تعریف لکھنا شروع کرو، سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا، جھاڑ سوکھ جائیں گے، مگر مصطفیٰ کی تعریف ختم نہیں ہونی پائے گی۔
ہمارے نبی کے بارے میں ہمیں کوئی اسٹوری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے انہیں ایسی شان والا بنایا ہے, ایسی رفعت والا بنایا ہے, ایسے کمال والا بنایا ہے. 1,24,000 پیغمبر کا مرتبہ ایک طرف, آمنہ کے لال کا مرتبہ ایک طرف. اللہ نے اس جنت تو بنائی ہے, کہا بندو میں خالق جنت ہوں, مگر میرا حبیب مالک جنت ہے. اے میرے بندو, میں نے سب کو پیغمبر تو بنایا, کسی کو صفی اللہ بنایا, کسی کو نجی اللہ بنایا, کسی کو کلیم اللہ بنایا, کسی کو ذبیح اللہ بنایا, کسی کو روح اللہ بنایا. جب بات محمد کی آ گئی تو میں نے محمد کو حبیب اللہ بنا دیا, حبیب اللہ بنا دیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا, اے اللہ اے اللہ اے اللہ, کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے پوچھا, اے اللہ صفی اللہ نجی اللہ میں فرق کیا ہے؟ اے اللہ روح اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ اے اللہ خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق کیا ہے؟ تو رب نے کہا, ذرا زور سے, ذرا زور سے, رب نے کہا سنو موسیٰ, صفی اللہ نجی اللہ کلیم اللہ خلیل اللہ روح اللہ وہ ہوتے ہیں جو خدا کی رضا چاہتے ہیں, اور حبیب اللہ وہ ہوتا ہے جس کی رضا خدا چاہتا ہے. یہی فرق ہے سنی میں وہابی میں. اب آپ بیٹھے نا یہاں 2:30 بجے رات کو, دیکھو کیسا مار رہا میرا پٹھا. نہیں, وہ میرا پٹھا بیچارہ ٹی شرٹ پہن کے آیا نہیں, اے تم کہیں گوٹ کے دیکھ رہے, مگر دل میں میرے آقا کی محبت ہے, میرے نبی کا دیوانہ ہے. اب یہ سنے گا تو اس کے دل میں نبی کی محبت اور پیدا ہوگی, آپ کے دل میں بھی اور پیدا ہوگی. میں یہ سناؤں گا تو میرے دل میں بھی اور محبت پیدا ہوگی. تو اب 2:30 بجے رات کو بھی آدمی بے ساختہ ہو رہا ہے. نقشبندی صاحب بول کے بے ساختہ ہو رہے ہیں, آپ سن کے بے ساختہ ہو رہے ہیں, تو وہ دیکھ کر بے ساختہ ہو رہے ہیں. تو مطلب کیا ہے؟ شان ایسی بیان کرو جو ان کی شان ان کے رب نے ان کو عطا فرمائی ہے. اب 2:30 بجے رات